हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में जिन स्टोरीज़ का एपिसोड नंबर 6। शहर में शिफ्ट हुए अब हमें एक अरसा हो गया था। गांव की याद भी बहुत आती थी क्योंकि सभी दोस्त अहबाब जो बचपन से साथ थे सभी गांव के रिहायशी थे। हर महीने मैं इंतज़ार में रहता था कि कब गांव का चक्कर लगे और कब मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जाकर मिलूं। महीने की पहली आई, अब्बा ने पैसे दिए और मैं लोकल वैगन पकड़कर अपने गांव आ पहुंचा। यहाँ हमेशा मुझे मेरे चचा पिक किया करते थे। गांव पहुंचकर मैं बहुत खुश हुआ। रात थी तो चचा ने कहा कि मैं खेत में जा रहा हूं क्योंकि कल कटाई है तो रात वही गुजारूंगा। उन्होंने मुझे भी अपने साथ आने की दावत दी और मैं खुशी खुशी उनके साथ चला गया। रात का वक्त था, हम खेत के करीब बैठे थे, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ खाना खा रहे थे जो चच्ची ने घर से बनाकर हमारे लिए भेजा था। चचा मुझे एक किस्सा सुनाने लगे जो कि उनके बड़े भाई यानी कि मेरे वालिद के साथ इसी खेत में पेश आया था। बताते हैं कि आधी रात का वक्त था, चचा और अब्बा सो रहे थे कि चचा की आंख किसी शोर की बाइस खुली। जब आंख खुली तो उन्हें खेतों से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने गौर किया तो आवाज़ें जैसे दो औरतों की आपस में गुफ्तगू की हो। चचा इसी कश्मकश में थे कि आखिर रात के इस वक्त औरतें खेत में क्या कर रही हैं। कभी उनकी आपस में बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं तो कभी उनके हंसने की, कभी गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाने की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और खेत बाकायदा दरमियान से हिलते हुए भी नज़र आ रहे थे। ये सुनकर चचा ने अब्बा को हाथ से हिलाकर उठाया और बाकायदा अब्बा ने भी वो आवाज़ें सुनी। अब्बा बहादुर हैं मगर मामला वो भी समझ गए थे और चचा को खामोश रहने को कहा। इतने में वो आवाज़ें बंद हो गईं और फ़ौरन ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। अब्बा ने फ़ौरन ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी का विर्द किया, जिसके दौरान चचा ने जो कुछ सुना बताते हैं कि वो सिर्फ वही जानते हैं। आयतुल कुर्सी मुकम्मल होने के साथ ही वो आवाज़ें भी बंद हो गई थीं। ये सब देखकर चचा बहुत डर गए थे। ये वाक़या सुनकर मैंने चचा से कहा कि मुझे घर छोड़ आएं, मगर चचा ने कहा कि ये मखलूक किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ डराने की कोशिश करती हैं और डरते वही हैं जिनका ईमान कमज़ोर हो। ये वाक़या था तो बहुत खौफनाक, मगर चचा की आखिरी बात सुनकर मैंने रात वहीं रुकने का फ़ैसला किया। बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की तरफ। आपने पुराने गांव और उनके सदियों पुराने दरख्तों के बारे में काफ़ी सुना होगा। जब लोगों के घर पंखों और एसी जैसी सहूलियात नहीं थीं तो ये दरख्त ही का इस्तेमाल धूप से बचने के लिए किया जाता था। मेरा ताल्लुक़ जिस गांव से है वहाँ सिर्फ 2 ही ऐसे दरख्त बचे हैं जिनको अभी तक उखाड़ा नहीं गया और उनकी जगह कोई घर नहीं तामीर किया गया। उनमें से एक दरख्त मेरे घर के बिल्कुल पास है, एक खाली ज़मीन पर मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि वो इतना बूढ़ा होने के बावजूद आज भी बिल्कुल उसी तरह तरोताज़ा है जिस तरह बरसों पहले लगाया गया था। उसके पत्ते आज भी उतने ही हरे हैं जितने पहले थे। अब्बा बताते हैं कि वो जब छोटे थे तो भी उस दरख्त के पत्तों या शाखों को गिरते हुए कभी भी नहीं देखा था। अब जो भी ये सुनेगा वो तो यही सोचेगा कि वो दरख्त काफ़ी मजबूत है, मगर हकीकत ये है कि ये ऐसा दरख्त है जिसके साए में बच्चे भी नहीं खेल सकते। एक दफ़ा मैंने अपनी बहन के लिए वहाँ झूला लगाने की कोशिश की थी, मगर हर दफ़ा रस्सी टूट जाती थी। शाख वहीं की वहीं रहती मगर सिर्फ रस्सी टूट जाती थी। मुझे लगा कि शायद रस्सी मजबूत नहीं है तो मैंने रस्सी को बदल कर भी देखा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस दरख्त के नीचे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता क्योंकि अजीब सी घुटन महसूस होती है। दरख्त इतना घना है फिर भी अपनी छाँव में किसी को आने नहीं देता। बुज़ुर्गों का कहना है कि इस पर किसी और मखलूक का बसेरा है क्योंकि दरख्त हमारी तरह जानदार होते हैं और हमारी ही तरह उम्र में कम होते हैं, मगर इसका यूं बरकरार रहना इस बात की निशानदही करता है कि ये मामला पुरस्रार है। बढ़ते हैं अपनी आज की अगली कहानी की तरफ।
ہمارے گاؤں میں ایک کچا مکان ہے جو کافی عرصے سے تعمیر نہیں ہوا، کیونکہ اسے تعمیر کرنے میں کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یا تو مزدور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا تو کوئی اور مسئلہ درپیش آ جاتا ہے۔ میرا گھر اس کچے مکان کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ اکثر رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے اس مکان سے ہلچل اور کھٹ پٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدھی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو یہ آوازیں سن کر میں بہت خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ ہمت بھی نہیں ہوتی دیکھنے کی کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر ایک مرتبہ پہلی اور آخری بار میں نے یہ قدم اٹھا ہی لیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کی بار اگر کوئی آواز آتی ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہ کیا ہے اور آخر آدھی رات کو ہی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ جمعہ رات کی رات تھی اور میری آنکھ رات میں کھل گئی۔ مجھے وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اکثر آنکھ کھلنے پر سنائی دیا کرتی تھیں۔ میں نے بہت ہمت کی اور اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا تو مجھے نیچے اس کچے مکان میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ غور کرنے پر مجھے دکھائی دیا کہ کوئی شخص ہے جو اس مکان سے چیزیں اٹھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں یہ کوئی چور یا ڈاکو وغیرہ تو نہیں، مگر یہ خیال بھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا۔ میری نظر ادھر سے ادھر کرنے پر جہاں مجھے انسان نما کوئی شخص دکھائی دے رہا تھا، اب اس کی جگہ ایک بلی ادھر سے ادھر چل رہی تھی اور یکدم اس نے اس دیوار پر چھلانگ لگائی جو ہمارے گھر اور میری کھڑکی کے بالکل قریب تھی۔ یہ دیکھ کر میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور آیت الکرسی پڑھتا رہا جب تک وہ آوازیں آنا بند نہیں ہو گئی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر اس رات کے بعد دوبارہ وہ آوازیں کبھی سنائی نہیں دی۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کی آخری کہانی کی طرف۔ گاؤں کے گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہونا بہت عام سی بات ہے۔ یہ بات میری امی کے بچپن کی ہے، جب گاؤں میں ایک ہی دکان بنی تھی اور گاؤں کے سب بچے اسی دکان میں چیزیں خریدنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ جو پہلے کبھی کسی نے پورے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، دکان پر روز آنے لگا۔ ہم اسے دیکھتے تھے مگر کبھی اس سے بات کرنے کی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ہم سب اس بچے کو اپنے ساتھ کھیلنے یا بات کرنے کی پیشکش کرتے، مگر وہ کبھی کچھ نہیں بولتا تھا، بس خاموش ہی رہتا۔ امی کہتی ہیں کہ جب وہ گھر گئیں تو انہوں نے اپنی امی کو اس بچے کے متعلق بتایا کہ ہم نے اس بچے کو پہلے تو نہیں دیکھا، مگر وہ روز آ جاتا ہے۔ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بیچارہ کچھ مانگتا نہیں۔ نانی نے امی اور باقی بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی سکہ دیا اور کہا کہ اسے بھی دے دینا۔ اگلے روز جب ہم روز کی طرح سپارہ پڑھ کر نکلے اور دکان کی طرف آئے تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی چیزیں خرید لیں اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آ جاؤ گراؤنڈ میں کھیلنے چلتے ہیں۔ وہاں گئے، چیزیں کھائیں اور کھیلتے رہے۔ اب یہی روٹین بن چکی تھی۔ کھیلتے ہوئے شام کب ہو جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ نانی روز ڈانٹتی تھی کہ اس بچے نے تم سب کو خراب کر دیا ہے۔ کل میں بھی چلوں گی اور دیکھوں گی کہ کس کا بچہ ہے جنہیں اپنے بچے کی ہوش ہی نہیں ہے۔ اگلی صبح نانی جان امی اور دوسرے بچوں کے ساتھ دکان پر گئیں اور دکان والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان بچوں کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو یہاں نہیں دیکھا۔ امی کہنے لگیں کہ نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، روز انہی کی دکان سے ہم چیزیں لیتے ہیں اور وہ بچہ بھی یہیں کھڑا ہوتا ہے۔ نانی جان نے پوچھا کہ سچ بتاؤ وہ کون ہے اور کدھر رہتا ہے؟ تو امی اور دوسرے بچے نانی جان کو اس بچے کے گھر لے گئے تھے جہاں اس کو ہمیشہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے وہ گھر مکمل طور پر ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ نانی نے بتایا کہ یہ گھر تو بہت عرصے سے بند ہے اور یہاں ایک قبر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ بچہ کہیں اور رہتا ہوگا۔ اتنے میں سامنے ٹوٹی ہوئی میز کے پیچھے وہ بچہ امی اور باقی بچوں کو دکھائی دیا۔ انہوں نے فوراً اشارہ کیا اور کہا کہ وہ دیکھیں، وہ وہاں کھڑا ہے، مگر نانی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھیں اور ہمیں وہاں سے لے کر نکل آئیں اور گاؤں کے امام سے وہاں پڑھائی کرنے کو کہا۔ امام صاحب نے وہاں پڑھائی کی اور اس کے بعد وہ بچہ دوبارہ کبھی بھی کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ وہ کون تھا جو صرف ہمیں دکھائی دیتا تھا؟ دوبارہ کبھی یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں پڑی، مگر شاید اسے بس کھیلنے کے لیے ہی کوئی چاہیے تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا۔
تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوریز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں بھیج کر۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔